بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اور محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس کی رحمتیں سایہ فگن ہونے والی ہے۔ یہ مغفرت، روزوں اور گناہوں سے نجات کا مہینہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اس مبارک مہینے میں بھی گھر میں یہ 5 خاموش چیزیں موجود رہیں تو رمضان المبارک کی برکات کے باوجود برے حالات، معاشی تنگی اور مسلسل تنگ دستی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہٰذا رمضان کے آغاز سے پہلے ان 5 چیزوں کو پہچانیں اور اپنے گھر سے باہر نکال پھینکیں، ورنہ آپ بہت جلد تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ 5 منحوس چیزیں کون سی ہیں؟ دراصل ہر گھر کے کسی نہ کسی کونے میں ایک ایسی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، مگر وہ روز بروز آپ کو نقصان پہنچاتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ وہ کیا ہے؟ اگر آج ہمت کر کے اسے نہ نکالا تو یہی وہ راستہ ہے جو آپ کے پرسکون گھر میں غربت، بدقسمتی، خطرناک منفی توانائیوں اور غیر مرئی مخلوق کو کھلے عام داخل ہونے کی دعوت دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ آخر کچھ گھر ایسے کیوں بنے ہوتے ہیں جہاں داخل ہوتے ہی دل اچانک گھبرا اٹھتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں کی فضا بہت بوجھل ہو اور ہوا میں کچھ عجیب سی انجانی خاموشی تیر رہی ہو۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک اور درست نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کا چین اور سکون کہیں گہری وادیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، رہنے والے لوگ نمازی ہوتے ہیں، ہر طرف ذکر و درود اور استغفار کی پیاری آوازیں بھی سنائی دیتی ہے، مگر پھر بھی دل بے چین، راتوں کی نیند ادھوری اور صبح بیدار ہوتے ہی پورا بدن تھکن سے چور ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ سحری اور افطاری کی دعاؤں کے بعد بھی روح کو وہ اطمینان نہیں ملتا جس کی اسے تلاش ہے؟ گھر کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جیسے دروازے تک آتے آتے کہیں راستے موڑ لیتی ہے اور انسانی دل کسی اندیکھے بوجھ کے نیچے دبنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید کسی حاسد نے نظر لگا دی ہے، یا شاید کوئی بدنیت انسان پس پردہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ لیکن تلخ سچ تو یہ ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑا دشمن باہر نہیں ہوتا، بلکہ اصل دشمن ہمارے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ ہم خود انجانے میں اسے تحفظ اور پناہ دیتے ہیں، ہم خود اپنی غفلت سے اسے اپنے گھر میں جگہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہم بہت معمولی اور حقیر سمجھ کر سنبھالے رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو گھر کی روشنی کو گہرے اندھیرے میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہی وہ رکاوٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے اور شیطان کو آپ کے قریب کر دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر کے افراد برے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی مکمل بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے
جیسے سانسیں بہت بھاری ہو گئی ہو اور دل کسی انجانے خوف کے حصار میں گرفتار ہو۔ انسان لاکھ کوشش کرتا ہے، گر گرا کر دعا کرتا ہے، مگر سکون کی وہ بارش نہیں برستی جو روح کو تر و تازہ کر دے۔ اس کی اصل وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہے جسے ہم مسلسل نظر انداز کر کے اپنے گھر کا حصہ بنائے بیٹھے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو پہچان لیں اور وہ چیز ہمت کر کے اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح پل بھر میں گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے ہر وقت بے چینی تھی وہاں رب کا سکون اترنے لگے گا۔ جہاں ہر بات پر جھگڑے ہوتے تھے وہاں الفت اور محبت کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے کہ رمضان المبارک کی اصل رحمتیں خود چل کر آپ کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے۔ تو آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو وہ اہم راز بتانے والا ہوں جو شاید ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا انوکھا راز جو اگر آپ نے آج پوری طرح سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو آپ کا گھر بے سکونی کی دلدل سے نکل کر برکت کی شاہراہ پر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ وہ چیز دراصل منفی اثرات کو بار بار دعوت دیتی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسے پہچان کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور گھر سے باہر کر دیا جائے۔ میرے محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور ہر بہن کے لیے بے حد اہم اور ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی اور اثر انگیز ہے کہ اگر آپ اس کی گہرائی جان جائیں تو آپ آج ہی سے اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اکثر جانے انجانے میں ایسی بہت سی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہے جن کا ہمیں ادراک تک نہیں ہوتا، اور یہی غلطیاں گھر میں مسلسل تنگ دستی، غربت اور بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم صرف ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی اصلاح کر لیں تو یقین جانیے کہ گھر سے تمام بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق کی دائمی کمی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آپ کے گھر میں برکتوں اور نعمتوں کے انبار لگ جائیں گے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے تمام بہترین طور طریقے خود سکھا دیے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی اور سماجی ضروریات کو انتہائی آسان اور سہل انداز میں پورا کر سکے۔ انسانی زندگی کے تمام پیچیدہ معاملات، بہتر صحت، شاندار کامیابی، وسیع کاروبار اور دیگر میدانوں میں رہنمائی کے لیے رب کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مشعل راہ بنا دیا۔ ان کے بتائے ہوئے ہر طریقے اور ہر سنت میں نہ صرف برکت چھپی ہے بلکہ پوری زندگی کی حقیقی فلاح اور کامیابی بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ انسان کسی بھی میدان میں اگر واقعی کامیابی چاہتا ہے تو اسے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں
گھر کے سکون کے لیے چند سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ پائے گا۔ انسان کو چاہے کہ گھر میں کوئی بھی کام شروع کرے تو فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور کام کے دوران بھی ہر وقت ذکر الہی میں اپنی زبان کو تر رکھے۔ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اکثر لوگ اپنا قیمتی وقت موبائل فون پر ضائع کرتے ہیں، جس سے نیکی کرنے کے سنہری لمحات ہاتھ سے ریت کی طرف پھسلتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی گھر کے کام میں مصروف ہوں تو استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اور یا حی یا قیوم جیسے مبارک اذکار کو نہ صرف اپنی زبان پر جاری رکھے بلکہ اپنے معصوم بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ سورہ مدثر میں باری تعالیٰ نے ایک جنتی اور جہنمی کے درمیان ہونے والا وہ لرزہ خیز مکالمہ بیان کیا ہے، جس میں جنتی اور جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی جو تجھے جہنم کی دہکتی آگ میں لے آئی؟ تو وہ حسرت سے جواب دیتا ہے کہ افسوس، ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس میں سستی کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنے گھر میں حقیقی برکت چاہتے ہیں تو پنجگانہ نماز کا خاص اہتمام گھر میں بھی کیا کریں۔ بالخصوص رمضان المبارک میں نوافل اور سنتیں تو لازم ہے کہ گھر ہی میں ادا کی جائے۔ گھر میں سنتیں پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچوں میں نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے اور گھر میں خیر و برکت کے فرشتے ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ گھر کی برکت کی خاطر تلاوت قرآن مجید کا روزانہ معمول بنائے، چاہے مقدار میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن تسلسل کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں تو روزانہ صرف ایک صفحہ تلاوت کریں، لیکن اسے کبھی ناغہ نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں ذکر و نماز ترک نہ کرو۔ یقیناً شیطان ان گھروں سے دور بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی اسے محتاج نہیں کرتا اور اس کے رزق میں وسعت پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت سورہ یاسین اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت برکتوں کی ضامن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ سب سے بہترین زاد سفر تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ گھر میں برکت لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان مسجد کی طرح گھر کی تنہائی میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور گناہوں سے بچنے، اپنی شریک حیات، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا بھی گھر میں برکت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پورا خاندان مل بیٹھ کر سحری اور افطاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کھانے میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جب گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کے نام سے کھانے کا آغاز کرتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ افسوس کہ جدید دور میں لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھانا کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسا طرز عمل برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کھانا وہ ہے جس پر کھانے والے ہاتھوں کی تعداد زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جایا کرو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دی جائے گی۔ ہماری قدیم تہذیب کا یہ خاص حصہ تھا کہ ہمارے بڑے صبح سویرے بیدار ہو جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتے اور پھر رزق حلال کے لیے نکل پڑتے تھے۔ یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالی کا فضل سمیٹ سکتا ہے، مگر آج لوگ فجر کے وقت سونے جاتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کئی افراد کما رہے ہیں، مگر پھر بھی نہ برکت ہے نہ سکون ہے۔ اگر آج ہم برکت چاہتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کی اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی پر توکل ایسا کرے جیسے کہ اس کا حق ہے، کیونکہ جو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ایک غریب مزدور کی کہانی سنیں جو تپتی دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا اور ریت دھوتا تھا۔ شام کو اپنی محنت کی کمائی سے جب وہ گھر لوٹتا اور بچوں کے لیے آٹا اور دودھ لاتا، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی اداسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ ہر رات سجدے میں رو کر اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر میرے گھر سے برکت کیوں روٹ گئی ہے؟ آخر ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ مزدور نے اپنی بیتا سنائی تو بزرگ نے فرمایا، بیٹا، آج مٹھائی لے کر میرے پاس آنا۔ جب وہ مٹھائی لایا تو بزرگ نے کہا، اب اسے دہلیز پر رکھ کر کان لگا کر سننا کہ اندر سے کیا آوازیں آتی ہے۔ تمہارے گھر میں رکھی وہ 5 چیزیں تمہاری بربادی کا راز فاش کر دے گی۔ مزدور نے ایسا ہی کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ 5 چیزیں یہ تھی۔ پہلی چیز، جب گھر کی دیواروں پر شکر کے بجائے ہر وقت ناشکری لکھی ہوئی ہو، جہاں ہر گفتگو میں نصیب کا رونا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں رکتے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں صرف دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائے، وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی جب تنقید کا ہتھیار بن جائے تو گھر کا سکون ریت کی طرف پھسل جاتا ہے۔ تیسری چیز، جب گھر کے دروازے دعا سے نہیں بلکہ شور اور اونچی آوازوں سے کھلے، جب سلام کی جگہ چیخ و پکار لے لے تو سمجھ لے کہ زحمت نے برکت کی جگہ لے لی ہے۔ چوتھی چیز، گھر میں ٹوٹا ہوا آئینہ یا ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا۔ یاد رکھیے کہ ٹوٹا ہوا سامان
نحوست اور بے برکتی کھینچ لاتا ہے۔ ایسی چیزوں کو فوراً نکال دینا چاہیے۔ پانچویں چیز، گھر کے کونوں میں کباڑ، پرانی جوتیاں اور کوڑا کرکٹ جمع رکھنا۔ جس گھر کے کونوں میں مکڑی کے جالے اور گندگی ہو وہاں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے اپنی پسند کا کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔